خدشات کا میں نے اظہار کیا تھا وہ کل 100% درست ثابت ہوئی۔ پہلے مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈی سی اسلام آباد نے مویشی منڈی کی جگہ جو ہے وہ کیوں دی تھی تحریک انصاف کو جلسے کے لیے۔ کل میلہ مویشیاں کی تمام تقریروں کے ختم ہونے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس میں ایک بہت بڑی وزڈم شامل تھی، جس کے اندر یہ جو تقریریں وہاں ہوئیں، جو حرکتیں وہاں ہوئیں، جو باتیں وہاں ہوئیں، وہ انسانوں کی تو تھی نہیں، وہ صرف جانور ہی کر سکتے ہیں۔ اور وہ میلہ مویشیاں جو ہے اس نے اپنی تمام روایات کو برقرار رکھا۔ کل اس پارٹی کے جو بلوائی ہیں انہوں نے اسلام آباد میں رہ کے سچ کر کے دکھایا ہے کہ جو خدشات ان کے بارے میں کل بھی تھے وہ آج بھی ہیں، اور یہ جب نکلتے ہیں یہ صرف فساد کر سکتے ہیں، یہ جب نکلتے ہیں یہ جلاؤ گھراؤ کر سکتے ہیں۔ اور ان کے خمیر میں شاید اب یہ شامل ہو گیا ہے کہ ان سے انسانوں والی کوئی بات، ان سے کوئی تہذیب کی بات، ان سے کوئی امن امان کی بات آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ کل اسلام آباد پولیس کے سینئر افسر سمیت جو ہے بہت سارے اہلکار جو ہیں ان کو پتھراؤ ان کے اوپر کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ کل زرتاج گل صاحبہ بھی ٹارزن بنی ہوئی تھی، اور ٹارزن بن کے انہوں نے جو ہے وہ کنٹینرز گرا کے وہ فتح کا اظہار کر رہی تھی۔ اب جب ان کو قانون پوچھے گا کہ جو آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی گارنٹیاں دی تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی، پھر کہیں گے ان کے ساتھ ظلم ہو گئے، ان کے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے۔ لیکن 9 مئی کو بھی تمام جو چیزیں ہیں وہ پورے پاکستان نے کیمرے کی آنکھ نے سب کو دکھائی تھی، کل بھی سب نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ پاکستان مخالف تقریریں ہوں گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فتنہ گینگ ہے اس کے کارندے پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہوا۔ اور کل اچک زئی صاحب جو ان کے سربراہ بنائے گئے ہیں اللہ جانے کون سے معاملات کے لیے، کیونکہ بیٹھنا تو انہوں نے فوج کے ساتھ ہے صرف، انہوں نے بھی کل کہہ دیا، انہوں نے ان کو کل بدتمیز اور غیر منظم جماعت کہہ دیا۔ غیر منظم جماعت جو ہے وہ پھر جھنڈی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ گینگ ہی ہو سکتا ہے، جماعتیں تو منظم ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جن سٹیج پہ چڑھنے سے پہلے جب جیب قطر جو ہے وہ جیب قطرے اپنا کام دکھا دیں، اور جو ہے وہ اس طرح کے لوگ انقلاب نہیں لاتے، تو وہ سوشل میڈیا میں بہت کچھ چلتا ہے کون سے لوگ انقلاب نہیں لاتے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی۔ کل امین گنڈا پور نے پھر سے لائن کراس کی، کل امین گنڈا پور نے پھر سے اپنی خاندانی تربیت دکھائی، یہ کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس آدمی کا بدتمیزی کرنا، گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا، دھمکیاں دینا، اس کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ آج سے پہلے تک یہ کہا کہ مجھے ان کے گھر کی عورتوں سے ہمدردی ہے، یہ اس کے لیڈر کی تربیت ہو سکتی ہے، اس کے گھر کی عورتوں کی تربیت اس کی والدہ کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے جب اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ شاید ان کے گھر کی عورتیں مجبور ہیں، یا وہ اس کی تربیت ہی ایسی نہیں کر سکی کہ اس آدمی کو تمیز سکھائی جا سکے۔ وہ ٹھیک ہے ان کے لیڈر سمیت ان کے لیڈر کا اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ شاید یہی رویہ ہوتا ہوگا، وہ یہ اپنے گھروں تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن یہ عمران خان کے ساتھ اب یہ ان کی خاندانی تربیت بھی مجھے لگ رہی ہے، چونکہ ان کی والدہ صاحبہ کو جب پہلی دفعہ اس نے لائن کراس کی تھی، اس کی والدہ صاحبہ کو اس کو منع کرنا چاہیے تھا، اس کی بیوی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں تمہاری زبان سے، اس کی بہنوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں جو زبان تم استعمال کرتے ہو عورتوں کے بارے میں۔ لیکن اب میں یہ کہنے پہ پھر مجبور ہوں کہ اس کی خاندانی تربیت ہی شاید ایسے ہوئی بھی ہے۔ دوسرا، کل گنڈا پور نے پنجاب کے اوپر لشکر کشی کرنے کا اندیا دیا ہے۔ میں گنڈا پور صاحب کو یاد کرانا چاہتی ہوں، صاحب میں نے ایسے کیوں کہہ دیا، میں اسے
سے یاد کرانا چاہتی ہوں، چونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تہذیب، اخلاقیات وہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو وہ زبان سمجھ نہیں آتی. ان کو جو زبان سمجھ آتی ہے ان سے اب اسی زبان میں بات کی جائے گی، اور یہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں. ہم نے وہ دن دیکھا ہوا ہے جب اپنا گنڈا پوری شہد جو ہے لے کے یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ نا ایک ایس ایچ او کو دے کے بھاگ رہا تھا. اس کو پنجاب پہ لشکر کشی کرنے کا جو شوق آیا ہے کر کے دیکھے. اور میں کسی لسانیت میں نہیں جانا چاہتی، میں کوئی صوبوں کو جو ہے وہ پنجاب پختون کی کوئی لڑائی نہیں کرانا چاہتی، لیکن پنجابی جو ہیں وہ اپنی غیرت کے نام کے اوپر بڑے مشہور ہیں. اور دوسرا جو یہ خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس ہے، وہ تو خیر جتنی مثالی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن پنجاب پولیس کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ نشیوں کا نشہ بڑی جلدی اتار دیتے ہیں پنجاب پولیس والے. تو بالکل یہ جو کل ہوا ہے، جس طرح سے جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، جو پتھراؤ ہوا ہے، آج میں ان تمام لوگوں کے جو سہولت کار ہیں، جن کو بڑا دل چاہتا ہے کہ سارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے ملزمان کے ہیں، وہ 9 مئی کے دہشت گرد ان کے ہیں، اور اب جن کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کو بار بار جلسوں کی اجازت دی جائے، آج میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں. جو کل ہوا ہے کسی کو پشیمانی ہے اپنے فیصلوں پہ؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد پہ جب یہ چڑھائی کرنے آ رہا تھا عمران خان اپنی پارٹی کو لے کے، اسلام آباد کے اندر جو ہے بینچ بیٹھا، اسلام آباد کے اندر جو ہے ان کو جگہ دی گئی، ان کو کہا کہ وہاں جا کے جلسہ کرنا، یہ وہاں نہیں گئے. انہیں پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد کہا گیا کہ وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو پتہ نہ چلا ہو، ان کو فیصلہ نہ پہنچا ہو. فیصلہ پہنچنے کی بات نہیں ہے، یہ ان کی تربیت ہے، یہ یہی کر سکتے ہیں. آج میں پوچھنا چاہتی ہوں جن کو بہت دل چاہتا ہے ان کے بنیادی حقوق، صرف ان کے پاس بنیادی حقوق ہیں، ان کو بنیادی حقوق استعمال کرنے ہیں پاکستان میں آئین کو نام ماننے کی تقریریں کر کے. ان کے بنیادی حقوق انہوں نے استعمال کرنے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے اداروں کے سربراہان کو کھلی ننگی دھمکیاں اور گالیاں دینے کے لیے. ان کے بنیادی حقوق ان کو اس لیے استعمال کرنے ہیں کہ یہ عورتوں کی تضحیک کریں اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے. اور پھر انہوں نے بنیادی حقوق استعمال کرنے ہیں دو صوبوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. میرا آج سوال ہے اپنی آنریبل عدلیہ سے، جن کو بہت شوق ہے ان کو جلسوں کی اجازت دینے کا بھی، جو کل ہوا ہے، جس طرح سے کل این او سی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، آج کوئی شرمندہ ہے؟ آپ نے کل دیکھا ہے سب کچھ، یا آپ نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا، دیکھنا سننا نہیں چاہتے. اب یہ جو لشکر کشی ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، اس کا سوال میں کس سے پوچھوں؟ ایک وفاق جو مختلف اکائیوں سے مل کے بنا ہے، اس وفاق کے اندر ایک نشے باز آدمی، ایک نشئی آدمی، ایک کرپٹ آدمی، ایک گندا آدمی دوسرے صوبے کی خاتون چیف منسٹر کو تضحیک سے بلاتا ہے اور پھر ان کے صوبے پہ اوپر یلغار کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے. اب یہ بتا دیں یہ آئین کی کون سی خدمت ہے؟ یہ یہاں پر بنیادی حقوق جو ان کے ہیں، اس کے بعد ہم پنجابیوں کے بنیادی حقوق ہیں. میں یہاں پنجابی پختون کی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ سوالات ہیں جو مجھے اٹھانے پڑیں گے، جو مجھے پوچھنے پڑیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ عمران داری پاکستان کو آج تک کتنی مہنگی پڑی اور مزید کتنی مہنگی پڑے گی اس کا اندازہ ہو رہا ہے کسی کو؟ معیشت اوپر جا رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ رہی ہے. وہ اپنا فتنہ فساد لے کے باہر آ گئے. اور ہاں 15 دن میں گنڈا پور نے اپنا لیڈر رہا کرانا ہے. میں 20 دن دیتی ہوں کرائے رہا، دیکھتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کل اتنا ڈپریشن کا عالم تھا کہ پریزیڈنٹ الوی سے لے کر نیچے وہ باہر بیٹھے ہوئے سارے جو انقلابی ہیں وہ فیک ویڈیو فیک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں. اور اگر پنجاب سے لوگ نہیں نکلے تو اس پہ فیک ویڈیو لگا لگا کے پھر آپ نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی. ایسے نہیں بچتی عزتیں. اور گنڈا پور کا جو سرکاری لشکر ہے اس کے بغیر 3000 بندہ نہیں تھا پورے جلسہ گاہ کے اندر.
اور میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنی معزز عدلیہ سے، پشاور ہائی کورٹ جو ظاہر ہے جس کا یہ ڈومین بنتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جس کو ان سے جلسے کرانے کا بہت شوق ہے، کل آپ نے سرکاری جو پیسہ ہے اس کا استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ آپ کو پتا چلا؟ ہم بھجوا دیتے ہیں آپ کو رپورٹیں، اگر آپ کو پتا نہیں چلا، رپورٹیں آپ کے پاس ایسے ساری ہوتی ہیں، کس طرح سے سرکاری جو ملازمین کے ساتھ پورا اربوں روپے کا فنڈ، گاڑیاں، ملازمین، ریسکیو 1112، کرینز، یہ سب چیزیں استعمال ہوئی ہیں جلسے کے لیے. اس کے اوپر کسی کو کوئی پوچھے گا کسی سے سوال کہ یہ سرکاری پیسے کا استعمال جو خیبر پختونخوا کے عام آدمی کے اوپر لگنا چاہیے، وہ کرینیں جو ڈولی پر لٹک رہے ہیں، لوگ آج بھی خیبر پختونخوا کے وہ مر رہے ہوتے ہیں، آدھے گر جاتے ہیں دریا کے اندر، آدھے بچ جاتے ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے تو کرین ہوتی نہیں. یہاں جو ہے وہ، اور پھر کیا سیاسی جماعتیں کرینیں لے کے چلتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں یہ اس طرح کی تیاری کر کے چلتی ہیں جس طرح کی پرامن احتجاج ایسے ہوتا ہے؟ اور آپ ہمیں کہتے ہیں پرامن احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھ لیا آپ نے پرامن احتجاج؟ اور کیا کچھ کرنا ہے اس ملک کے ساتھ؟ 9 مئی کے ملزمان کو جب آپ چھوڑیں گے پھر یہی ہوگا. 9 مئی کر کے بھی اگلوں نے دیکھ لیا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو بس ٹھیک ہے، ان کی ہمتیں بڑی ہوئی ہیں، یہ ملک ان کی آگ لگانے کے لیے بنا ہے، ان کو آگ لگانے کی اجازت دے دینی چاہیے. کل خاتون صحافیوں کے بارے میں بھی گند بکا گیا، پر میرا سوال ہے، وہ بھی تو کچھ خواتین صحافی ہیں جو باقاعدہ ایک پروپیگنڈا سیل کی ممبر ہیں، باقاعدہ جو ایک واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوتا ہے وہ سب ایز اٹ از اس کو جو ہے وہ پیسٹ کرتے ہیں. جو فارمولا، میں وہ دہرانا نہیں چاہتی کیونکہ وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے، جو فارمولا اینٹی پی ٹی آئی خواتین صحافیوں کے لیے گنڈا پور نے ترتیب دیا ہے، وہ اپنی حمایتی صحافیوں کے لیے بھی پھر یہی فارمولا ہوگا نا، پھر وہ بھی لفافہ لیتی ہوں گی. آپ کے حق میں جو نہ بولے، آپ کی لائن جو ٹو نہ کرے، وہ فنکار ہو، وہ کرکٹر ہو، وہ صحافی ہو، وہ جو مرضی ہو، اس کو لفافہ کہہ دینا، اس کی تصدیق کرنا آپ کو جو ہے وہ آپ کو اختیار مل گیا اس کا. ایسے نہیں ہوتا. اور دوسری بات، جس بندے نے لشکر کشی کرنے آنا ہے پنجاب کے اندر، اس کے اپنے علاقے کا حال یہ ہے کہ یہ آدمی اس حلقے میں نہیں جا سکتا، وہاں ٹی ٹی پی کا پورا کنٹرول ہے، یہ ٹی ٹی پی کو بھتہ دے کے جیتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، یہ عالم ہے. یہ ٹی ٹی پی کو وہاں جو بسایا تھا، جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو طالبان کو لائے تھے، وہ آج ٹی ٹی پی ان کے سر کے اوپر چڑھ کے ناچ رہی ہے. خیبر پختونخوا جل رہا ہے دہشت گردی کی آگ میں. خیبر پختونخوا جو ہے وہ یرغمال ہے طالبان کے ہاتھوں، اور اس کو لشکر کشی کرنی ہے عمران خان کو جیل سے چھڑانے کے لیے. اور عمران خان کیا کوئی نماز قضا ہونے کے لیے جیل میں ہے؟ یا عمران خان کسی بقیر کو چوری کے کیس میں جیل میں ہے؟ اس کے اوپر کیسز تو دیکھو کیا ہے. اور پھر وہ کیسز بڑے غلط ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے. لیکن جناب میں عمران اللہ نیازی جو ہے، مجھے سب سے پہلے جو نیا قانون بنا اس میں ریلیف مجھے دے دیں، میرے کیس فارغ کر دیں. یہ عالم ہے، یہ ہے منافقت. اور اس کے اپنے علاقے سے 2 جج ان پہ حملہ ہوا جو خیبر پختونخوا کے جج ہیں. 3 فوجی افسران کو اغوا کیا گیا، اور صرف 6 ماہ کے اندر، پچھلے 6 ماہ میں جب سے یہ حکومت میں ہے، 5 مرتبہ پولیس حملے ہوئے اور کئی جوان شہید ہوئے. یہ اس کے اپنے علاقے کی بات ہے، یہ اس کے اپنے صوبے کی بات ہے. اور یہ دھمکیاں دیتا ہے کھڑا ہو کے مریم نواز، یہ دھمکیاں دیتا ہے پنجاب کے صوبے کو. پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ ہم بڑے ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیتے ہیں، ہمیں بڑا بالکل ہم بنے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ بنے ہیں، لیکن پنجاب کو، پنجابیوں کو اپنی عزت کروانی بھی آتی ہے، اور اپنی غیرت کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کرتے. یہ بات بڑی اچھی طرح پتا. اور بھائی تو پنجاب پولیس ہی بہت مشہور ہے، میں نے آپ کو بتا دی. ایسا نشیوں کا نشہ اتارتی ہے نا پنجاب پولیس کہ اس کے بعد پھر نشئی جو ہے نا وہ اپنی 7 پشتیں ان کی توبہ کرتی ہیں کہ ہم نے کبھی نشہ نہیں کریں گے. ہم یہ جو ان کے اپنے کابینہ کے رکن نے کہا کہ 2 ارب کے ٹھیکے میں سے 10% کے حساب سے 20 کروڑ روپے ان کے سیکٹری نے وصول کیے. کہاں ہے اس کا جواب؟ یہ کرپٹ آدمی مریم نواز کو باتیں کرے گا، یہ گندا آدمی مریم نواز پہ جملے جو ہے وہ کسنے کی کوشش کرے گا.
او بھائی مریم نواز تو بہت بعد کی بات ہے, پنجابی عورتیں بہت ہیں تیرے لیے. اور آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے یا نہیں, آج میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ مجھے عورت نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ میری تربیت, ایک خاتون ہونا مجھے روک رہا ہے. لیکن ایک بات بتا دوں, پچھلی دفعہ یہ روتے ہوئے دکھائی دیے تھے آپ کو جب سندھ پولیس کی کسٹڈی میں تھے اور ان کے بال مڑ دیے گئے تھے. آگے آپ سمجھدار ہیں. دوسری بات, پچھلے 12 سال میں خیبر پختونخوا میں ایک سکول, کوئی ایک ہسپتال, کوئی ایک ترقیاتی کام یہ بتانے کے قابل نہیں. اور جہاں ترقی ہو رہی ہے, جہاں مریم نواز جو ہے وہ ایئر ایمبولنس لا رہی ہے, جہاں وہ لوگوں کے گھروں پہ ادویات پہنچا رہی ہیں, جہاں وہ کسان کارڈ لے کے آ رہی ہے, جہاں وہ جو ہے وہ بچوں کو وظائف دے رہی ہیں, جہاں لیپ ٹاپ اسکیم آ رہی ہے, جہاں پر گرین ٹریکٹر اسکیم آ رہی ہے, جہاں سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ یہ جل جل کے ان کا مر رہے ہیں. کرو نا مقابلہ, ہمت ہے تو نشے کی حالت سے باہر نکل کے مقابلہ کرو ترقی کا, کرو مقابلہ مریم نواز سے اور کہو مریم نواز میں یہ مقابلہ کرتا ہوں, پھر تمہیں سمجھے بھی. تم اپنی گندی زبان جو ہے وہ اٹھاتے ہو اور بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہو. اس گندی زبان سے نہ مریم نواز کو کوئی فرق پڑتا ہے, نہ ہمیں کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے. تمہاری اپنی تربیت نظر آتی ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ اب تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ کی اپنے گھر کی تربیت نظر آتی ہے. اور دوسرا, جو وفاق سے فنڈ ملتا ہے وہ فنڈ جو ہے وہ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں, وہ کہاں جاتا ہے, کون کھا جاتا ہے اس فنڈ کو. اگر وہ جو فنڈ ملا ہے آج تک, پہلے خیبر پختونخوا اس پہ جواب تو دے. کتنی سڑکیں بنائی, کتنے پل بنائے, کتنے اسپتال بنائے, کتنی یونیورسٹیاں بنی. اور عالم یہ ہے کہ یونیورسٹیاں بند کی جا رہی ہیں. 10 یونیورسٹیاں پچھلے دنوں خبر آئی بند کی جا رہی ہیں, خیبر پختونخوا میں فنڈز نہیں ہیں. 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض یہ صوبہ ہے. اور وہ جو ہے وہ اس کے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے, یا اس کو ہوش نہیں ہوتی, یا جو ہے وہ, اب دیکھیں نا, اب پنجاب کے لوگ نکلے نہیں, خیبر پختونخوا پہنچا نہیں, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ حماد اظہر اگر 8-10 گاڑیوں کے ساتھ پہنچ سکتا ہے, پنجاب کے باقی لوگ بھی پہنچ سکتے تھے, وہ بھی آ جاتے. پنجاب کے لوگوں نے قطعی طور پر مسترد کیا کل کے فتنہ فساد کے جلسے کو, اور خیبر پختونخوا کے بھی پرامن پختونوں نے کل کے جلسے کو ریجیکٹ کیا, سوائے ان سرکاری ملازمین کے جن کو آنا ضروری تھا. دوسروں کو پٹواری کے تانے کرتے ہوئے, اگلوں نے نہ پٹواری چھوڑا, نہ جو ہے وہ ہیلتھ کے محکمے کے لوگ چھوڑے, نہ تعلیم کے محکمے کے لوگ چھوڑے. اور میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک خیبر پختونخوا کے ہمارے ایک صحافی ہیں, ان کا ولاگ تھا غالباً, وہ میں دیکھ رہی تھی, اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا سرکاری کالجز سے جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے وہاں سے ان کی حاضریاں لگا کے لے جایا گیا, وہ دیکھا. اور پھر خیبر پختونخوا ہاؤس سے جس طرح سے سرکاری پیسوں پہ جو ہے وہ ہائر کی گئی گاڑیاں, ویگنیں, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکلی, وہ سب نے وہ دیکھی ہے, اس کی ویڈیو بنی ہے. اس کا حساب کو لینا پسند فرمائے گا. اور جنہوں نے بڑا جذباتی ہو کے ان کو جلسے کی اجازت دی, بنیادی حقوق ہیں, جلسے کی اجازت دیں. آج وہ اپنے آپ سے بھی اور ان سے بھی سوال پوچھیں گے کہ کیا یہ ملک ان کو جہیز میں ملا ہے کہ اس کو آگ لگا دیں, جب دل چاہے اس کو آگ لگا دیں, جب دل چاہے یہ جو ہے وہ پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیں. ان کو روکو تو یہ مارتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں. اب 9 مئی کے اوپر ساری کمپین کیا ہے, ہمیں روکا ہی نہیں کسی نے. ہم اتنے معصوم مظلوم بال تھے کہ ہم آگ لگانے جا رہے تھے, ہمیں روکنا چاہیے تھا آپ کو, ہم نے روکا نہیں. حالانکہ وہ علی ناصر رضوی سمیت جتنے لوگوں کو مار پڑی تھی 9 مئی کو یہاں پہ کینٹ کے اندر, جتنی گاڑیاں پولیس والوں کی جلائی گئی تھی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن مجال ہے کبھی کسی نے ان کو پوچھا ہو, دڑا دڑ ضمانتیں دو, کچھ بھی ہو جائے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملیں گی. ان کو کسی بھی چیز کا ریلیف چاہیے, سب سے پہلے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے گا. ہمیں اتحادی حکومت ہے اور ہمیں سارے فیصلے جو ہے وہ مل جل کے کرنے ہوتے ہیں. ملک صاحب, یہ وال چٹے آپ کے اسی ملک میں ہوئے ہیں, اور میں نے تو کھول کے نام لیے ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ دڑا دڑ ہمیں کہتی ہے, گن پوائنٹ پہ کہتی ہے ان کو اجازت دو. ہمیں سپریم کورٹ نے کہا ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا. تو بھائی مطلب یہ ملک ہماری جو اس ملک کے اندر صرف سیاستدان نہیں ہے, جو اس ملک کو آگ لگوا رہے ہیں نا, سہولت کاری کر رہے ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں. وہ پہلے فیصلہ کر لیں
کہ وہ عمران دار ہے یا پاکستانی ہے، یہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہے اچھا اوکے، بتائیں گے آپ کو، بتائیں گے آپ۔ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب کی تقاریر نہیں چلائی جاتی تھی، میڈیا کی کوریج نہیں دی جاتی تھی۔ ایسا ہی سینیریو کل دیکھنے کو ملا کہ مختلف چینل صرف اکا دکا چلا رہے تھے، انہیں بھی بند کر دیا گیا تحریک انصاف کا چل۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، بھائی خدا کا خوف کرے، لائیو ٹرانسمیشن ہوئی ہیں اور صبح سے یہاں فلانا نکل آیا، فلانا یہاں پہنچ گیا، فلانے جو ہے وہ ورکر کھڑے ہیں، ہمیں لے جانے والا کوئی نہیں۔ صبح سے آپ نے ابھی آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور پھر ایک منٹ، آپ جو مجھے پوچھ رہے ہیں نا کوریج نہیں ہوئی، اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں، کیا ملا اس کوریج سے آپ کو؟ پاکستان کو آگ لگانا، پاکستان کے دو صوبوں کو لڑانا، آپ یہ چاہتے ہیں؟ آپ اس حق میں ہیں؟ یہ جو کچھ ہوا ہے وہاں پر پاکستان کو بنانے کی بات ہوئی ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کی بات ہوئی ہے، وہاں پاکستان کو آگ لگانے کی بات ہوئی ہے۔ اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ میسج نہیں پہنچا تو پہنچا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کا بھلا ہوتا ہے۔ اور جو خیبر پختونخوا کا ہاؤس ہے اسلام آباد میں، وہ سیف زون ہے دہشت گردوں کے لیے۔ جو جہان کا 9 مئی کا دہشت گرد ہے وہ وہاں پل رہا ہے سرکاری پیسے کے اوپر۔ یہ عالم ہے۔ میں ریاست پاکستان سے اور وفاقی حکومت سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ کل جو ہوا ہے اس کی معافی نہیں ملنی چاہیے، ورنہ ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں نا 9 مئی کی تیاری ہے، ایک اور 9 مئی کی تیاری ہے، وہ ہو رہی ہے۔ اور اب بھی یہ 9 مئی جو ہے وہ اگلا شاید لاہور میں آ کے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پنجاب کو پھر سے ایک بیٹل فیلڈ بنانا دینا چاہتے ہیں، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ، پنجاب کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہر عام پنجابی اپنے صوبے کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس صوبے نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہو، اس صوبے نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہو، اس صوبے نے پاکستان کے اندر صوبے کے اندر امن و امان برقرار رکھنا ہو، ہر طرح کی قربانی دی ہے اور ہمیں قربانی دینی آتی ہے۔ یہ جو کچھ کل ہوا ہے اس کے بعد کسی قسم کی کوئی اجازت مزید کسی جلسے جلوس کی کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ابھی بھی کسی کو ان کی سہولت کاری کرنی ہے، اگر ابھی بھی کسی کو ان کے بنیادی حقوق کے نام کے اوپر ملک کو آگ لگانی ہے، تو میں یہ کہنے میں ایز اے پاکستانی حق میں جانب ہوں، آپ بھی سہولت کار ہیں اور آپ کی سہولت کاری کے ساتھ پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وفاق کے اندر دو صوبوں کو آپس میں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اور کل میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ جملے کو ادا کرنا، کل جو ہے وہ بنگلہ دیش کی اگزامپل دی گئی، مفتی بانی نے اور باقی لوگوں نے وہاں کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کا ریفرنس تھا۔ اور اگر وہ اس کا ریفرنس تھا نا گنڈا پور صاحب، تو مرد تو بعد کی بات ہے، پنجاب کی عورتیں جو ہے نا وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہیں، اور یہ کسی بھول میں مت رہیے گا، بالکل کسی بھول میں مت رہیے گا۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ میڈم کل جو ہے اسلام آباد میں جس طرح آپ نے بتایا، پی ٹی آئی ہر دفعہ لمٹ کراس کرتی ہے، کیونکہ شاید ان کو پتا ہے کہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ ہم جو مرضی بول دیں 9 مئی کر لیں۔ ریاست کمزور نہیں ہے، ریاست کمزور نہیں ہے، ریاست کمزور نہیں ہے، ان کی عمران داری بہت سٹرونگ ہے، ان کی سپورٹ بہت سٹرونگ ہے جہاں سے وہ لے کے آتے ہیں۔ بار بار جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، ان کو پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہا جاتا ہے ڈنڈے کے زور پہ ریاست کو کہتے ہیں ان کو اجازت دو، یہ جلسہ کریں گے۔ وہ جلسہ دیکھ لیں آپ، جو تقریریں وہاں ہوئی ہیں، جو ننگی گندی گالیاں اداروں کے سربراہوں کو، جو ایک آئین پاکستان کو نام ماننے کی بات، یہ سب ہوا ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ اس لیے میرا سوال ہے، جنہوں نے بہت خوشی خوشی سے جذباتی ہو کہ ان کو اجازتیں دی ہیں، آج وہ جواب دیں پاکستان کی قوم کو۔ جذباتی بھائی جی، جلسے کی اجازت مل گئی تھی، پھر
जगह जगह रुकावटें लगाई गई, फिर उससे साथ लेकर देखे तो फिर जहाँ पर वो पहुँचते थे वहाँ रुकावट होती थी, उसे हटाने के लिए फिर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। रुकावटें क्यों लगाई गई अगर NOC इनके पास था? भाई अगर इनको सिक्योरिटी ना दें तो आपने मुझे कहना था मैडम आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। आपको पता है कितनी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं इस वक्त ये जलसे जुलूसों इनके हवाले से। इनको तो खैर नहीं क्योंकि ये TTP के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अगर जो पूरे हमेशा जब भी कहीं जलसा होता है एक इलाके को कॉर्डन किया जाता है इनकी फैसिलिटी के लिए। बाय द वे जब हम जलसा करते थे ना मेरे प्यारे भाई, तो इमरान खान का वो मेरे फ़ोन में है, मैं दिखाती हूँ आपको, जो कुर्सियाँ देगा उसमें पर्चा दर्ज होगा। ये महात्मा की अल्फाज हैं, ठीक है। और मीनारे पाकिस्तान में 13 दिसंबर का जलसा कैसे कराया था ना, ये मुझे पूछे, मैं वहाँ मौजूद थी। गुजरावाला का जलसा कैसे, हमें कोई चीज़ वहाँ पे पहुँचाने की इजाज़त नहीं थी, स्टेज नहीं लगाने की इजाज़त मिल रही थी। ये तो DG वो अपना वो क्या नाम है बट, उसके साथ ये 2 दिन से दंदना रहे थे वो मोशी मंडी के अंदर, और मेला मोशियाँ वहाँ पर बर्पा हुआ जैसे होना था। मेरा सवाल ये है ना, हमाद अगर 8-10 गाड़ियों के साथ पहुँच सकता है तो भाई बाकी पंजाब के लोग भी निकल आते हैं ना। मैडम ये बताइएगा कि लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जलसा करना चाह रही है, अब आप ये बताएं कि उनको आप इजाज़त वैसे देंगे या किसी दबाव पर देंगे, और कहाँ देंगे इजाज़त? देखिए पहले तो ये अभी मैं इस पर चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर फैसला फरमाएंगी, पहली तो बात ये है कि बड़ा क्लियर था इनको जो NOC दिया गया था उस पर जो SOPs तय हुए थे कि अगर ये उसकी वायलेशन करेंगे, जो ये बार बार करके दिखा रहे हैं, अब किसी भी किस्म के किसी और एडवेंचर की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। और फिर कल वो गुंडा जो बदमाश वज़ीर आला है उसकी गुफ्तगू के बाद, पंजाब पे लश्कर कशी करने की धमकी के बाद, पंजाब सरेंडर तो नहीं करेगा, हम सरेंडर तो नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे। न्याजी खानदान सरेंडर करता रहा होगा, हम सरेंडर नहीं करते। अच्छा मैडम, एक तो मुज़ाकरत की बात भी होती है, दूसरी तरफ जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, ये तो आए रोज हालात खराब होंगे। और ये उसको पूछे, जलसे जुलूसों की वजह से कि पानी पीने बाहर आ सकते हैं, ये उसको पूछे जिसने कल मैं समझती हूँ कि खुद कुछ बम्बार बना है, वो अपने लिए भी और अपने बानी के लिए भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करके, इस तरह की धमकियाँ दे के निकलवा के देख ले। अक्सर बात करती है ईमानदारी जो है वो बड़ी अयां होती है, वो नहीं होती, सच बताओ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और खासतौर पर पेशावर में भी, क्या लाहौर हाई कोर्ट में भी कोई ईमानदारी हर जगह है या हर जगह वो बहुत देखे ना अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनने को मिले कि जो है वो एक बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं तो उनको खुली छुट्टी मिल जानी चाहिए सब कुछ करने के लिए, तो फिर भाई नीचे भी तो यही होगा ना। वो एक मिनट, वो भाई बहुत जज्बाती हो रहे हैं। हाँ जी, और नए नए नजर आए मुझे। हाँ जी हाँ जी आपने कहा कि माओ बहनों को उनकी शर्म आनी चाहिए, वो इस तरह के ज़बान इस्तेमाल करती हैं। मैम मेरा सवाल ये है, और दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि वो CM मरीम नवाज साहिबा के बारे में जो है ना वो सही ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको समझती कि दोनों तरफ से ये बूंदाबांदी जारी है, और दूसरा बूंदाबांदी नहीं बेटे, गोलाबारी। और दूसरी बात यह है, मैं समझ लिया तुम्हारी बात, मैंने तो बड़ी तहजीब से मैंने तो सवालात उठाए हैं, और मैंने कहा है कि मैं पहली दफ़ा नहीं कहा उसने, बार बार मैं कहती रही कि इनकी वालदा साहिबा को नोटिस लेना चाहिए, वो अभी भी वालदा साहिबा कह रही, बट उस बदमाश वज़ीर आला को जो ज़बान अब समझ में आती है ना, अब वही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी भी हम उसके लेवल तक, उसके गंद तक तो शायद ना पहुँच सकें, लेकिन अब ये अगर मरियम नवाज़ के बारे में जो है वो, और वो मरियम नवाज़ नहीं है, वो सूबा पूरा जो पंजाब है 12-12.5 करोड़ अवाम की वज़ीर आला है वो, और हम जो है वो ये एक गंदे थर्ड क्लास, एक बदमाश राह चलते जो वो गली वाले गुंडे होते हैं उनकी ज़बान इस्तेमाल करेगा, तो कुछ ना कुछ जवाब तो अब हम देंगे भाई। ये हम इतने अच्छे बच्चे नहीं है जब थप्पड़ मारो तो भाई दूसरी गाल आगे कर दे, हम थप्पड़ मारते हैं आगे से पूरे हाथ के साथ। हर खातून काबिल एहतराम है, वो अपने घर की हो या आपके मुखालिफिन के घर की हो, हाँ। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे उषा बीबी को आपने पिंकी पीरनी कह के उनका नाम है भाई, पिंकी पीरनी बुरा गाली है। अब सवाल सुनिए, उसके अलावा हमने देखा कि इस मुआशरे के अंदर खवातीन को दिन दिहाड़े और रातों को भी घरों से गिरफ्तार किया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। उस वक्त कहाँ पे थे? फिर हमने देखा कि आपके मुखालिफ खातून के इवन मखसूस अयाम टीवी के ऊपर बहस होते रहे, आप ताने आपके लीडरान बात करते रहे, तब खवातीन के हुकूक मुस्लिम लीग नून को याद नहीं आए थे? हमें तब भी याद आए थे। गुजारिश ये है कि पिंकी पीरनी, मुझे आज पहले पता चला कि गाली होती है,
وہ پیرنی بھی ہے, उनका नाम पिंकी भी है. अब भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो उनका नाम पिंकी नहीं रखा हुआ. या वो जो वो पीरनी पना वो करती हैं, जो वो मैंने तो नहीं कराती भाई उनसे, तो वो पिंकी पीरनी गाली नहीं है. नंबर 1. नंबर 2 ये है, जिन खवातीन को घरों से उठाया गया, वो खवातीन कर क्या रही थी, ये आपको याद नहीं रहता? वो खवातीन आर्मी चीफ का नाम ले लेके, जो वो धमकियां दे दे के, फिर वो टार्जन बन के जो वो निकली थी और जाके उन्होंने यलगार कराई थी. भाई खातून होना, ये औरत कार्ड जो है, ये कब तक चलाएंगे आप? औरत को क्या कानून हाथ में लेने की इजाज़त है? तो अगर है तो ठीक है, फिर ये इजाज़त उस्मा बुखारी को भी होनी चाहिए. मेरे लिए जो कुछ मेरी लीडर के बारे में, मेरे बारे में जो होता है, फिर मुझे भी वैसा जवाब, मैं घर जाऊँ उनके, जाके एक आदमी को फड़का के आ जाऊँ, मुझे भी छुट्टी. मैं औरत हूँ ना, मेरे पास भी छुट्टी होनी चाहिए. ऐसा भाई होता नहीं. भाई ध्यान से सवाल पूछिएगा, नजीम साहब आप डरा देते हैं. हाँ जी. 9 मई गुजरने के 13 माह के बाद हाँ जी. पाकिस्तान इत्तेलाक ने बड़ी शक्ल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी. 3 बड़ी शख्सियात हैं, सदर अलवी, इमरान खान और बाकी के खिलाफ, और बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा. लेकिन वो फाइल क्लोज कर दी